اگر کہ ڈائبیٹک ہیں یا ہائپرٹینسو ہیں تو فوراً بلڈ پریشر اور شوگر چیک کریں، اور اگر اس میں کوئی بھی چیز، اگر بلڈ پریشر بہت ہائی ہے تو اس کو تھوڑا لو کریں، مگر خیال یہ رکھنا ہے کہ زیادہ لو نہیں کرنا ہے۔ 130 اوپر کا ہے، یعنی اگر 160 سے اوپر ہے تو اس کو لو کریں، ورنہ نہ کریں اس کو ہائی سمجھ کے۔ اٹ از بیٹر، چونکہ جتنا ہوگا باقی جگہ سے ان کو، تو ایک چیز جو فوری وہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ 140 سے اوپر ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور ایک دم بہت زیادہ لو کر دیتے ہیں، اس سے باقی دماغ کی بھی آکسیجن سپلائی کم ہو جاتی ہے اور ڈیمیج زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت فاسٹ نہیں کرنا ہے، بالکل ہلکا کرنا ہے، دیکھنا ہے کتنا، ہاں اگر 200 ہے تو اس کو فوراً تیزی سے نیچے لے کے آئیں۔ اب تو ہم جو ای ایم ایس ہیں، جو ایمرجنسی میڈیکل سٹاف ہے، ایمبولینس کے ساتھ جو آتے ہیں، اور وہ ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ فوراً وہاں پہ چیک کریں، اور یہ سارا فرسٹ ایڈ رسپانس جو ہے فار اے اسٹروک، شوگر اگر ہائی ہے تو اس کو فوراً لو کیا جائے، اگر لو ہے، لو شوگر ہو جائے تو بھی اسٹروک ہو جاتے ہیں، بس اس سے بھی آکسیجن کی کمی ہو جائے تو اس کو فوراً ظاہر ہے کچھ کھلائیں پلائیں، یہ کریں۔ ایک اور چیز پتہ، اس میں زیادہ واٹ ٹو ڈو نہیں ہے، واٹ ناٹ ٹو ڈو زیادہ ہے۔ اگر کہ وہ بول نہیں پا رہے، آواز چلی گئی ہے، سیدھے ہاتھ کا اور فالج ہوا ہوا ہے، اور ایک سائڈ یا ایک پورا سائڈ اگر وہ ہو رہا ہے تو کچھ کھلانے کی کوشش نہ کریں، بیکاز ہوتا کیا ہے کہ اس وقت وہ نگل نہیں پاتے اینڈ وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اور جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو نمونیا ہو جاتا ہے، ایسپریشن نمونیا جسے ہم کہتے ہیں، اس سے اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور کمپلیکیشن ہوتی ہے، اور ریکوری میں اور پرابلمز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز، اپنے ہارٹ کا چیک کراتے رہیں، چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کی جو ہے اسپیشلی آفٹر ایج آف 45 زیادہ ہو جاتی ہے ایٹرل فبریلیشن، اور اس کی دھڑکن جو ہے وہ انسٹیڈی ہو جاتی ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے کلاٹ جو ہیں وہ دماغ کی شریانیں بہت باریک ہوتی ہیں، تو وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور اس سے بھی اسٹروکس ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنا چیک اپ ریگولر کراتے رہیں تاکہ یہ چیزیں پک اپ ہو جائیں، اور اگر کسی کو ایٹرل فبریلیشن یا دل کی دھڑکن آف محسوس ہوتی ہے، اور وہ تو ان کو ہم پہلے سے ہی تیز قسم کے بلڈ تھنر دے دیتے ہیں کہ جس سے کہ کلاٹ نہیں بنے۔ اور اس کے علاوہ بلڈ تھنر عام طور پہ جتنے بھی ڈائبیٹک اور ہائپرٹینسو ہوتے ہیں، جن کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ہوتی ہے، ان کو دے ہی رہے ہوتے ہیں پریونشن کے طور پر۔ ڈائٹ اور ایکسرسائز بہت اہمیت رکھتی ہے شوگر کے کنٹرول میں بھی، آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز، آپ کے بلڈ پریشر کے اس میں، اور ایکسرسائز ایک اچھی برسک واک، زیادہ کچھ آپ کو جم میں جا کے وزن اٹھا کے اور اپنے کوئی پٹھے وغیرہ نہیں چڑھانے، you know, it's just a brisk walk. I think that is the best. ایک ایکٹیو واک اگر کر لیں آپ صبح کو، فجر کے وقت، فجر کے بعد رائزنگ سن، چڑھتا سورج دیکھیں اور واپس آ جائیں گرمی ہونے سے پہلے اور شام میں کر لیں، تو میرے خیال سے دیٹ از ون آف، ہمارے اگر ہم سب اپنے والدین کو لے کے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی گزرے اور اگر یہ کر لیں اپنی ایک ہیبٹ، تو آئی تھنک بہت کچھ ہم صرف ان دو چیزوں سے گین کر سکیں گے۔ میں تو یہ کہتی ہوں ایون اف یو کین ڈو 15 منٹس ان دا مارننگ، 15 منٹس ان دا ایوننگ، 15 منٹس میں یو کین ڈو 1.5 کلومیٹرز ایزیلی، یو نو، تو 3 کلومیٹرز اے ڈے از پریٹی۔ کسی کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے یا دل کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ تو بہت ہائی رسک ہے نا اسٹروک کے لیے۔ ساری چیز پتہ ہے کیا ہے، یو نو ود اے ہارٹ اٹیک یو ڈائی، رائٹ، آپ مر جاتے ہیں اسی وقت۔ عام طور پہ اسٹروک سے آپ مرتے نہیں ہیں، لیکن وہ زندگی جو ہے نا محتاجی کی، 89% آف پیپل جن کو اسٹروک ہوتا ہے ان پاکستان، دے آر لیفٹ ڈسیبلڈ۔ اسٹروک کی شرح پاکستان میں از اباؤٹ 250، ڈاکٹر واسے کی وہ تھی ریسرچ ہے جس میں کہ 250 پر 100,000، یعنی 1 لاکھ میں 250 لوگ، تو اگر ہم 2 کروڑ 20 کروڑ لیں تو تقریباً آپ سمجھیں 500,000 لوگ ہر سال فالج کے اٹیک پہ آتے ہیں، اس میں سے 89% ڈسیبل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، تو اس لیے پریونشن از بیٹر دین کیور وین اٹ کمز ٹو اسٹروک۔ پریونشن۔ سو شوگر کا خیال رکھیں، بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، اپنے دل کا خیال رکھیں، چونکہ یہیں سے آئیں گے کلاٹ اور جائیں گے وہاں پہ۔ میرا میسج اسٹروک از نو لافنگ میٹر، بیسکلی
اٹ از ویری سیریس. اور ویورس کو سب کو یہ کہ آپ اس کی علامات کو پہچانیں اینڈ ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں تاکہ جتنا بھی ہو سکے ہم ڈسیبلٹی سے بچ سکیں. مگر ہونے سے پہلے ہی اگر ڈائبٹیز ہے, اگر بلڈ پریشر ہے, تو ایک بہت سمپل سی چیز جو ہمارے پاس اکثر آتے ہیں, ہم بلڈ پریشر ہے لیکن مجھے پتہ لگ جاتا ہے, جب پتہ لگ جاتا ہے کہ ہو رہا ہے تب میں گولی لے لیتا ہوں, ورنہ نہیں. اگر بلڈ پریشر کا پتہ چلا ہوتا تو اس وقت آپ ہیمریج سے نہیں ہوتے. یہ بہت خاموشی سے آتا ہے. تو پلیز اس کو سیریس لیں اور اس کی علامات کو پہچانیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا, اپنی ایکسرسائز کا, اور اپنا روٹین معائنہ کراتے رہا کریں.